السلام علیکم۔ آج ہمارا ویلاگ کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آیا گلگت بلتستان اسمبلی کے جو انتخابات ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں دی ہوئی ڈیٹ اپریل مئی کیا اسی وقت ہوں گے یا یہ ملتوی ہونے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو سبجیکٹ ہے، اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، ہم خیال گروپ، پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ اور کون کون سے گروپ ہے جو میدان میں آ رہے ہیں۔ باقی اس پہ پھر مسلم لیگ نون کا اس وقت ایک بڑا جرگہ چل رہا ہے اختلافی معاملات پر جو ہے اسلام آباد کے اندر، جس میں حافظ حفیظ الرحمان جو صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جانب جو ہے انور گروپ جو ہے ان کے مابین وہ کس حد تک پہنچے ہیں، کس قسم کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، اسی پہ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی۔ باقی چونکہ اسلام آباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً اس وقت گلگت بلتستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی نظر جو ہے وہ مختلف پارٹیوں کی وہ اسلام آباد پہ ہے، اور گزشتہ 3-4 روز سے جو ہے مسلسل جو ہے مذاکرات کا ایک سلسلہ، مختلف ادوار جو ہے ان کے کوئی ٹی او آرز طے ہونے جا رہے ہیں۔ جو صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حافظ حفیظ الرحمان صاحب، سابق چیف منسٹر، اور انجینئر انور صاحب اور اکبر تابان صاحب، ان کے مابین جو ہے وہ گروپ بندی ختم کرانے کے لیے وفاقی سطح پہ کوششیں تیز ہو گئی ہے، اور اس میں آپس میں ان کے جو کنسنسس ہے وہ کسی حد تک ڈیولپ ہو گئے ہیں، کیونکہ مختلف جو خاص کر انجینئر انور صاحب ہیں اور اکبر تابان صاحب ہیں، انہوں نے کافی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان کے تحفظات کو ان کی پارٹی کی قیادت، وفاقی قیادت جو ہے وہ کیسے حل کرتی ہے، چونکہ انجینئر امیر مقام جو ہے وہ بھی چونکہ ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی، وہ بھی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں جو ہے فائنل ہونے کے لیے غالباً چلی جائیں گی جو ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب کے پاس، اور پھر پارٹی قیادت ان چیزوں کو سلوشن کی طرف لے کر آئے گی۔ جہاں تک انفارمیشن مل رہی ہے، کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو کامیابی زیادہ حاصل ہوتی ہے یا انجینئر انور کا جو گروپ تھا ان کو زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انجینئر انور کا جو موقف ہے وہ اس طرح کا ہے کہ بلتستان ڈویژنز کی تنظیم جو ہے اکبر تابان کے حوالے کی جائے، وہاں پہ تنظیم سازی وہ کریں۔ انجینئر انور کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک دیامر ڈویژن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ان کی تنظیم سازی میں ان کی بھرپور نمائندگی انجینئر انور گروپ کو دی جائے، اور حافظ حفیظ الرحمان چونکہ صوبائی صدر ہے تو ان کی کوشش یہی ہے کہ تمام تنظیمی معاملات جو ہے وہ جو گلگت بلتستان کے صوبائی صدر ہیں اپنا حافظ حفیظ الرحمان وہ خود دیکھیں۔ خیر، یہ مذاکرات کا سلسلہ ان کے دور مختلف چلتے رہے، آج اور کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں دیکھنا یہ ہے کہ نتائج کس کے حق میں آتے ہیں، کیا اس کا فائدہ جو ہے وہ انتخابی عمل میں، ان کے مذاکرات کا فائدہ جو ہے انتخابی عمل میں ہو سکتا ہے، یا اگر مذاکرات کسی جگہ میں نہج پہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلصی نہ ہو، ناکامی ہو، تو کیا اس کے منفی اثرات بھی کیا مسلم لیگ نون کے الیکشن کے دوران مسلم لیگ نون کے اوپر تو نہیں پڑ سکتے۔ یہ بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ باقی جو بھی نتائج آئیں گے ہم ان سے آپ کو ضرور آگاہ کریں گے، لیکن چونکہ انتخابات کے حوالے سے بھی بڑے لوگ کافی حد تک جو تھے وہ کنفیوز تھے۔ کنفیوز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اکتوبر میں انتخابات ہونے کی بڑی افواہیں گردش کر رہی تھی، لیکن گزشتہ روز جو ہے چیف الیکشن کمشنر سے ہماری بات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے اپریل مئی کا جو ٹائم فریم دیا ہے اس کے لیے گلگت بلتستان کے جو انتخابات کے لیے راجہ شہباز کا یہی کہنا تھا چیف الیکشن کمشنر کا، تو اس ٹائم فریم کے اندر ہم انتخابات کرانے کے لیے ہماری تیاریاں جو ہے وہ بالکل مکمل ہے۔ بجٹ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وفاقی حکومت نے ہی بجٹ دینا ہے، بجٹ کا بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ انتخابات کے لیے کافی ہیوی بجٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور ان کی کوشش یہی ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن بھی چونکہ اسی انتخابات کے ساتھ ہو جائے، تاکہ آگے اگر کوئی منتخب حکومت لوکل باڈیز الیکشن کرواتی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سے اس انتخابی عمل کے شفافیت کے اوپر جو ہے انگلی اٹھ سکتی ہے۔ اگر آنے والی کوئی حکومت پارٹی بیس پہ لوکل باڈیز الیکشن کروائے تو اس میں شفافیت پہ بڑے انگلیاں اٹھ سکتی ہے، تو اس وجہ سے روکنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا یہی کہنا ہے کہ یہ ابھی جو نگران حکومت ہی، اگر یہ انتخابات نگران حکومت کے دور میں ہو
تو یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہے اس کے اوپر بھی کسی پارٹی کسی حکومت کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھ سکتی ہے۔ یہ بڑا ان کا ویلڈ کوشچن تھا، اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے جسٹس ریٹائرڈ یار محمد صاحب نے بھی عندیہ دے دیا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ بر وقت ہوں گے، تو اس کی امید یہی کی جا سکتی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اندر ہی مکمل ہوں گے۔ جو ٹائم فریم دیا گیا ہے یہ اینڈ آف اپریل اور مئی کا جو مہینہ ہے وہ تقریباً مئی کا 15-20 تک بھی اگر ہم لے کر جاتے ہیں تو بڑا بیسٹ اور اچھا ٹائم ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان میں ویدر بھی بہت اچھا ہوتا ہے، انتخابی عمل بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ جو امیدوار ہیں مختلف حلقوں سے اسمبلی کے، ان کے لیے بھی اچھا سپیس مل سکتا ہے کہ وہ بآسانی جو ہے اپنی انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے گروپ، تو ابھی بات آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کا چونکہ ایشو یہ تھا کہ خالد خورشید صاحب چونکہ پشاور میں ہے، اور پی ٹی آئی کا یہاں پہ اس وقت کہیں پہ گلگت بلتستان میں ہمیں راجہ ذکریہ صاحب دکھائی دیتے ہیں، جو مختلف خاص کر 8 فروری کے حساب سے وہ اپنی مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، لانگ مارچ ہے جو بھی ان کے احتجاج ہے اس کے لیے۔ اور پی ٹی آئی کا جو وہ گروپ جو تھا جو آلریڈی خالد خورشید سے الگ ہوا تھا، انہوں نے تو ہم خیال گروپ کے نام سے حاجی گلبر کی سربراہی میں ایک گروپ تو تشکیل دے دیا ہے، لیکن وہ گروپ جس نے اپنے آپ کو اس وقت خالد خورشید کی نااہلی کے ٹائم پہ اپنے آپ کو ہم خیال گروپ کا نام دیا تھا، جو اسمبلی میں اپوزیشن بھی کرتا رہا، اپوزیشن کا رول پلے کرتا رہا، جس میں غالباً جاوید مناوا تھا، سید سہیل عباس تھے، ان کے ساتھ ایم ڈبلیو ایم کے معصم کاظم تھے۔ اس طرح کا جو گروپ ہے وہ بھی شاید چونکہ وہاں پہ مرکزی سطح پہ ان کی کوئی پی ٹی آئی کے اندر شنوائی نہیں ہو سکی، ان کے جو تحفظات تھے وہ حل نہیں ہو سکے ہیں ابھی تک۔ ان کے تحفظات جو تھے وہ زیادہ تر جو ہے وہ خالد خورشید سے ہی تھے، خالد خورشید یا پارٹی کی ان کی مرکزی قیادت سے تھے، کچھ شکوے تھے، گلے تھے، تحفظات تھے، وہ حل نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے 2 4 5 6 بندے مل کے کوئی ایسا گروپ تشکیل دے جو یہاں سے یہ اپنے نیوٹرل پی ٹی آئی کے نام سے، پی ٹی آئی کے نیوٹرل گروپ کے نام سے یا اس طرح کا کوئی گروپ تشکیل دے دے، اور جا کے یہ انتخابی جو میدان ہے اس کے اندر یہ اپنی پارٹی کو یا اپنے گروپ کو لے کر اترے۔ یہ ایک نیا گروپ بھی آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پھر تحریک انصاف، تو اس کے ساتھ ساتھ گلبرگ گروپ، اور پھر یہ ایک نیا گروپ بھی ممکنہ طور پہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے بھی رابطے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو اس وقت جو رابطہ چل رہا ہے وہ غالباً ان کے جو اچھے جو لیڈر یہاں پہ موجود ہیں، شاہ ناصر ہے دیامر میں چلاس کے اندر، ان کے ساتھ رابطے ہیں، اور اس کے علاوہ گلگت میں جو ان کی پارٹی ہے، پھر خضر کے اندر ان کی پارٹی ہے، ان سے بھی خالد خورشید مسلسل رابطے میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کا جو ینگ ووٹ ہے وہ نیا بننے والے گروپ کی طرف جائے گا ان کے حلقے میں، یا جو پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہوں گے ان کی طرف جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑا کوشچن ہے، کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دوسری جو گلبر کی ہم خیال گروپ ہے وہ آپس میں الیکشن کے لیے کافی ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل تو نظر آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو یہ بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی کچھ ووٹ بینک ہے، اس بینک ووٹ کو روکا نہیں جا سکتا، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ انتخابی پولنگ ڈے پہ ہی پتہ چلے گا کون کس حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات جو قریب آتے جا رہے ہیں، لوگوں کی توجہ بھی اس طرف بڑھ رہی ہے، اور خاص کر شہری علاقوں کے علاوہ اگر ہم جو رورل ایریاز ہیں وہاں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انتخابی سرگرمیاں اور گروپ بندیاں جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، کافی انتخابی گرما گرمی نظر آتی ہے، کمپین کی شکل میں، چھوٹے کارنر میٹنگ کی شکل میں۔ تو یہ رمضان کے بعد، رمضان میں بھی یہ سلسلہ تو رہے گا، لیکن رمضان کے بعد جو ہے یہ انتخابی عمل کا، انتخابی مہم کا جو سلسلہ ہے وہ مزید تیز ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔